اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 3 بار خطبات سے دشمنوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت حر پر اس کا بہت اثر ہوا جب آپ نے دیکھا کہ لشکر عمر ساتھ جنگ کی تیاری میں مصروف ہے اور تمام لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہے، تو آپ کے ضمیر نے آواز دی اور حق کا ساتھ دینا چاہا۔ حضرت حر نے عمر ابن سعد کے پاس جا کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ حسین جیسی عظیم الشان شخصیت سے تم جنگ کرنے جا رہے ہو؟ یہ سن کر وہ لعین کہنے لگا، خدا کی قسم، ہم نہ صرف جنگ کریں گے بلکہ ان کے سر اور ہاتھوں کو بدن سے جدا کر دیں گے۔ حضرت حر نے کہا، اے عمر سعد، ایک بار تم اپنے فیصلے پر غور کر لو۔ عمر سعد کہنے لگا، تمام تر اختیارات حکومت کو حاصل ہیں۔ حضرت حر نے عمر سعد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ باز نہیں آیا، اور جب حضرت حر کو یقین ہو گیا کہ لشکر عمر سعد پوری طرح سے آمادہ جنگ ہے تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور دل کا اضطراب چہرے سے آیا تھا۔ کسی نے کہا، اے حر، تمہارا یہ کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ اگر مجھ سے کوئی کسی بہادر کا نام پوچھتا تو میں تمہارا نام لیتا۔ حضرت حر نے کہا، میں اس وقت اپنے آپ کو جہنم اور بہشت کے درمیان پا رہا ہوں۔ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو مہمس کیا اور خیمہ حضرت امام حسین کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت امام حسین کی نصیحت کا حضرت حر پر بہت اثر ہوا، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس جا کر اس کا آخری ارادہ معلوم کیا، پھر اپنے گھوڑے کو ایری دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت حر خیام حسینی کے قریب پہنچے تو آپ کو تسبیح و قرآن کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ آپ کی ایمان کی حرارت بڑھنے لگی۔ آپ کی بے چینی میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب خیموں سے التش التش کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر تلوار رکھی اور معافی کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین کے ہاتھوں اور قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، بھیا عباس، حر کا استقبال کیجیے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا، اے حر، تم ایسے وقت آئے ہو کہ میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ کو حر کی آمد کی خبر ہوئی کہ وہ ناصر اور مددگار بن کر آیا ہے تو آپ نے دعائیں دی اور حر کو سلام بھیجا، تو حضرت حر نے اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب حضرت حر نے حضرت امام حسین سے کہا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں تو حضرت امام حسین نے فرمایا، نہ صرف تمہاری توبہ قبول ہوئی بلکہ روز قیامت تم آل رسول کے ساتھ مقام پاؤ گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر کو معافی دے کر جنت کی بشارت دی، اور جب جناب حر خدمت حضرت امام حسین میں آئے تو ان کے ساتھ ہی آپ کے فرزند بھی تھے۔ حضرت حر نے اپنے بیٹے سے کہا، اے فرزند، مجھ میں خدا کے عذاب اور جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو کل رسول اکرم کو
اپنا مخالف بنائیں گے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت کس طرح سے مدد طلب کر رہے ہیں اور کوئی فریاد کا سننے والا نہیں ہے؟ بیٹا آؤ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف چلیں اور ان کی حفاظت کریں، شاید اس عمل سے ہمیں شہادت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ بیٹے نے کہا، ہم دل و جان سے رضامند ہیں۔ اس طرح حضرت حر اپنے فرزند کو ہمراہ خدمت امام حسین میں حاضر ہو گئے۔ مقتل لہوف اور بحیر الانوار کے موافق ہے کہ جب حضرت حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع کیا تو مہاجر بن اوس نے پوچھا، اے حر، کیا لشکر حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حر کا سارا بدن کانپ رہا ہے۔ میں نے کہا، حر تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم لڑائی کے خوف سے کانپ رہے ہو؟ میں نے تمہاری یہ حالت تو کسی مارکے میں نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی اور کا نام نہیں لیتا۔ نہیں معلوم اس وقت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت حر نے کہا، اے مہاجر بن اوس، اس وقت بہشت اور جہنم دونوں میرے سامنے ہیں، سوچتا ہوں دونوں میں سے کسے اختیار کروں۔ خدا کی قسم بہشت کے سوا کچھ اور اختیار نہیں کروں گا، اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یا آگ میں جلایا جاؤں۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف حضرت حر روانہ ہو گئے۔